رب العالمین نے احسن القصص بہترین بات سے تعبیر فرمائی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کی ساری صورتیں بہترین بیانات پر مشتمل ہیں، قرآن کی ساری باتیں اچھی ہیں، قرآن کی ساری باتیں پیاری ہیں، اس کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورے کو احسن القصص یعنی بہترین بات سے تعبیر کیوں فرمایا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سورے میں جو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے دوسری صورتیں اس سے خالی ہیں۔ اس سورے کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے جس طریقے سے صبر کا مظاہرہ کیا ہے، جس طریقے سے اپنوں کی تکلیفوں کو برداشت کی ہے، جس طریقے سے لوگوں کے تکلیفوں کو انگیز کیا ہے، وہ ذکر کسی اور سورے میں ہم کو نظر نہیں آتا۔ اور جس طریقے سے حسد ان کے بھائیوں نے کیا، ان کے جان کو اور ان کے وجود کو ختم کرنے کی جس طریقے سے کوشش کی، حسد کا کیا انجام ہوتا ہے، دنیا کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے حاسدوں کو کس مرحلے میں پہنچایا ہے، اس کا ذکر اس سورے کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت و عصمت کا ذکر ہے، نفسانی خواہشات کا ذکر ہے۔ غرض یہ کہ ایسی خوبیاں اس سورے کے اندر موجود ہیں جن خوبیوں سے دوسری صورتیں خالی نظر آتی ہیں۔ انہی تمام بنیادوں اور انہی تمام وجوہ کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ نے احسن القصص سے اس سورے کو تعبیر فرمایا ہے۔ یہ سورہ دراصل جس کا ایک ٹکڑا، جس کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے، رب العالمین نے اس پورے سورے میں 4 خوابوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک وہ خواب جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بچپنے کی حالت میں دیکھا تھا، دوسرا خواب اور تیسرا وہ دونوں قیدیوں نے دیکھا تھا جو جیل کے سلاخوں کے پیچھے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے تھے، ملاقات کی تھی، اور چوتھا بادشاہ کا خواب، اس کا ذکر ہے اس سورے کے اندر۔ اسلامی بھائیوں اور دوستو، یہ سورہ ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے، یہ سورہ ہمیں بہت کچھ پیغام دیتی ہے، یہ سورہ بہت کچھ اپنے اندر نصیحتیں رکھتی ہے جو ہماری لائف میں، ہماری زندگی میں، ہماری حیات کے اندر بہت قیمتی ثابت ہو سکتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی سے یہ آنے والے قیامت کی صبح تک آنے والے مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیا کہ حالات کتنے ہی ناگفتہ ہو جائیں، کتنی ہی دشواریاں، پریشانیاں، تکلیفیں آپ کے اوپر آ جائیں، آپ کے جان اور مال کا خطرہ آپ کے سر پر منڈلانے لگ جائے، لیکن اپنے ایمان کا، اپنے عقیدے کا سودا نہیں کرنا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کی سرزمین میں، جہاں ایک بھی اللہ کا ماننے والا نہیں تھا، جس سرزمین پر ایک بھی موحد اس سرزمین پر موجود نہیں تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے کس طریقے سے اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے، اپنے عقیدے کی حفاظت کی ہے، وہ ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہوگا۔ اس مثال کو اپنے سامنے ہم رکھیں گے، آنے والی زندگی ہماری بہتر سے بہتر کٹے گی۔ میرے دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے گودوں میں پرورش پائی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں، جاکنی کا عالم ہے، موت کا وقت ہے، بستر مرگ پر موجود ہیں، سارے بیٹے کو تو سب کو جمع کر کے انہوں نے ایک سوال کیا تھا، میرے بیٹو مجھے بتا دو، ماذا تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی پوجا اور پاٹ کرو گے، میرے بعد کس کی پوجا کرو گے، میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ سارے لوگوں نے جواب دیا تھا، اس اللہ کی جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، اور آپ کے آبا و اجداد نے جس کی عبادت کی اسی کی ہم عبادت کریں گے۔ میرے بھائیوں، ایک پیغمبر سوال کر رہا ہے
ایسی اولاد سے جن کی رگوں میں پیغمبروں کا خون گردش کر رہا ہے. ان کو اس بات کی فکر ہے کہ میرے بعد کہیں ہمارے بچے بددین نہ ہو جائیں، کہیں ہمارے بچے دین کو نہ چھوڑ دیں، کہیں میرے بچے اللہ کو نہ چھوڑ دیں، کہیں میرے بچے غیر اللہ کے دروازے پر دستک نہ دینے لگ جائیں. اس فکر نے ایک پیغمبر کو بستر مرگ پر مجبور کرتا ہے کہ اپنے بیٹوں کو جمع کر کے یہ سوال کر ڈالے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ سوال کیوں کیا؟ بات دراصل یہ تھی کہ مصر کی سرزمین پر جب حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان اور فلسطین سے چل کر کے آئے اور ان کا گھر اس ملک میں آباد ہوا تو وہاں پر اکثریت غیروں کی تھی. اللہ کے پوجا کرنے والے، اللہ کو ماننے والے اقلیت میں تھے، تعداد میں کم تھے. انہیں اس بات کا ڈر لگا، انہیں اس بات کا خدشہ ہوا، انہیں اس بات کا خوف ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ اکثریت میرے بچوں کے دین کو چھین لے، کہیں اکثریت اپنی طاقت کے زام میں، اپنی قوت کے زام میں، اپنے منصب کے زام میں ہماری آنے والی نسلوں کی ایمان کو چھین لے. اور یہ پیغمبر سوچتا ہے دنیا لٹ جائے تو لٹ جائے، ہماری جائیداد چلی جائے پر ہمارا عقیدہ نہ جانے پائے، ہمارا اسلام نہ جانے پائے، ہمارا ایمان نہ جانے پائے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی نگاہ میں، ایک پیغمبر کی نگاہ میں دنیا و ما فیہا سے اہم عقیدہ اور ایمان ہوتا ہے. ایمان اگر محفوظ ہے میرے دوستو، دنیا کی ساری دولت محفوظ ہے. اور اگر آپ کا ایمان چلا جائے، آپ کا عقیدہ چلا جائے، آپ کی اولاد کی عقیدے کو چھین لیا جائے، ان کی تہذیب چھین لی جائے، ان کا کلچر چھین لیا جائے، یاد رکھو دنیا کی دولتیں یہیں رہ جائیں گی، پر اللہ کے پاس آپ کا ایمان اور عقیدہ ہی پہنچے گا جس کی بنیاد پر رب آپ کے لیے جنت یا جہنم کا فیصلہ کرنے والا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی نگاہ میں دنیاوی دولت کی کوئی حیثیت نہیں تھی. اسی بنیاد پر انہوں نے اپنے بیٹوں کو یہ سوال ان کے سامنے رکھا کہ ذرا بیٹو یہ ذرا بتا دو کہ میرے بعد کس کی پوجا کرنے والے ہو. آج ایک مسلمان کو اس بات کا فکر ہونا چاہیے، ایک صاحب ایمان کو اس بات کا فکر ہونا چاہیے کہ میرا بیٹا کہیں میرے بعد، میں تو نمازی ہوں، میں تو تہجد گزار ہوں، میں قرآن کی تلاوت کا پابند ہوں، میں ذکر الہی کا پابند ہوں، میں صدقہ و خیرات کا پابند ہوں، میں ذکر الہی کا پابند ہوں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو میرے بچے میرے دین کو، میرے عقیدے کو چھوڑ کر کے بددین بن جائیں. میرے بھائیوں، یہ فکر آپ جب بستر پر سو، آپ جب بستر پر موجود رہو تو یہ فکر آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے، آپ کے دل میں یہ فکر رہنی چاہیے کہ میرے بعد میرے بچے کہیں دین سے ہٹ نہ جائیں. یہ پیغمبر کی ایک سوچ ہوتی ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے نہایت نازک موقع پر، جبکہ سارے کے سارے لوگ غیر اللہ کے پرستار تھے، ادنا سے اعلیٰ تک، بادشاہ وقت سے لے کر کے ایک ادنا آدمی بھی غیر اللہ کا پرستار تھا. اس سرزمین میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی ایمان اور اپنے عقیدے کی حفاظت کی. ایسے ہمیں بھی اپنے وطن میں اپنی جان سے زیادہ اپنے ایمان کی، اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی ہوگی. دوسری اہم بات جو ہے یوسف علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں ملتی ہے کہ حالات کتنے بھی نازک ہو جائیں، حالات کتنے ہی پریشان کن کیوں نہ ہو جائیں، حالات کتنے ہی نازک نہ ہو جائیں، ہمیں اللہ کے مشن کو، اللہ کی دعوت کو، اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کو نہیں چھوڑنا ہے. ہر مسلمان کی اللہ نے ایک ڈیوٹی دی ہے، ایک ذمہ داری دی ہے. ایک صاحب ایمان کو یہ اللہ کی طرف سے ڈیوٹی ملی ہے کہ میرا پیغام میرے بندوں کو پہنچا دو. اگر وہ پیغام ہم نہیں پہنچاتے ہیں، اگر دعوت کا کام نہیں کرتے ہیں، غیروں تک اللہ کی دعوت نہیں پہنچاتے، اللہ تبارک تعالیٰ کی ہاں ہمارا مواخذہ ہوگا جس کا ہمارے پاس جواب نہیں ہے. اور یاد رکھو، جس چیز کے لیے خریدی اور بنائی جاتی ہے، اگر وہ مقصد اس چیز سے حاصل نہیں ہوتا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں. کسی دن ہم بازار سے کوئی سامان خرید کر کے لاتے ہیں
لیکن اگر جس مقصد سے اس سامان کو خرید کر کے لائے ہیں اگر وہ مقصد پورا نہیں ہوتا تو ہم اس کو ردی کے ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں، بھنگاریے کے حوالے کر دیتے ہیں۔ گویا کہ اللہ نے ہم کو اپنے پیغام کو سنانے کے لیے، اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے ہم کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اگر اللہ کے پیغام پہنچانے کی ڈیوٹی انجام نہیں دیں گے تو ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو ہم ٹوٹے پھوٹے سامان کے ساتھ کرتے ہیں، خراب ہوئے سامان کے ساتھ کرتے ہیں۔ جس طریقے سے اسے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں، رب بھی ہمارے ساتھ وہی سلوک کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر دنیا میں عزت چاہیے، سربلندی چاہیے، آخرت میں کامیابی و کامرانی چاہیے تو اللہ کے مشن کو، اللہ کی دعوت کو، اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں کے حوالے کرنے کی کوشش شروع کرو۔ تیسری اہم چیز یہ ہے کہ ہماری زندگی میں صبر آنا چاہیے۔ صبر کا لفظ جب آتا ہے تو ہر انسان سوچتا ہے کہ میں تو بہت صبر کرتا ہوں، لیکن میرے دوستو ایک صبر وہ بھی ہے جس کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر کو ذرا دیکھو تو صحیح کہ سگے بھائیوں نے اٹھا کر کے کنویں میں ڈال دیا اور اس نیت سے ڈالا تھا کہ ہمیشہ کے لیے ان کا وجود ختم، کوئی قافلہ لے کر کے چلا جائے گا اور ان کو بیچ ڈالے گا، ہماری نگاہوں سے ہٹ جائیں گے، میرے والد کی نگاہوں سے ہٹ جائیں گے۔ لیکن وہی بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر کا اتنا بڑا مظاہرہ کیا جس کے صلے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مصر کی تاج اور ان کے تخت و تاج کا رب مالک بناتا ہے، اور وہی حسد کرنے والے، وہی جلنے والے، وہی جان سے مارنے والے بھائیوں کو اللہ تبارک تعالیٰ گداگر بنا کر کے حضرت یوسف کے دربار میں پہنچاتا ہے۔ ہمارے اوپر جب تکلیف آئے پڑوسی کی طرف سے، ہمارے اوپر تکلیف آئے رشتہ دار کی طرف سے، ہمارے اوپر تکلیف آئے گاؤں والوں کی طرف سے، ہمارے اوپر تکلیف آئے ہمارے سگے بھائیوں کی طرف سے، تو ہمیں حضرت یوسف یاد آنی چاہیے کہ کس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر کیا اپنے بھائیوں کی تکالیف پر۔ اور ایک وہ دن آیا کہ جب مصر کی حکومت حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوتی ہے، حضرت یوسف جب تخت و تاج کے مالک بنتے ہیں اور وہ سارے کے سارے بھائی سامنے ہوتے ہیں تو قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک لفظ نہیں کہا کہ میرے بھائیوں ایک وہ دن تھا کہ آپ میرے جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، ایک وہ دن تھا کہ آپ ہمارے جان کو لینا چاہتے تھے، لیکن آج اللہ نے آپ کو ذلیل و خوار بنا کر کے ہمارے سامنے حاضر کر دیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک لفظ نہیں کہا اپنے بھائیوں۔ آج معمولی سی بات ہو جاتی ہے کسی بھائی سے، معمولی سی تکلیف ہوتی ہے کسی پڑوسی سے، معمولی سی بات ہو جاتی ہے رشتہ داروں سے، تو ہم اپنے سینوں میں یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ کب موقع آئے گا ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ میرے دوستو، نہ یہ قرآن کہتا، نہ حدیث کہتا، نہ پیغمبروں کی سیرت ہمیں بتاتی ہے۔ اور اگر صبر کرو گے جو یوسف نے کیا ہے، جو صبر کرو گے جو پیغمبر عربی نے صبر کیا ہے، تب صبر کا صلہ آپ پاؤ گے، صبر کے انجام اچھا پاؤ گے آپ، اور آپ کچھ نہیں پاؤ گے تو یاد رکھو اللہ رب العالمین صبر کے صلے میں آپ کے مقام کو آخرت میں بلند سے بلند تک کرتا چلا جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی ہمیں صبر ہی صبر ملتا ہے۔ بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، مصر کی بازاروں کے اندر بھیڑ اور بکریوں کی طریقے سے ان کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، اور وہاں سے نکل کر بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر کے جا کر کے جیل کے سلاخوں کے پیچھے بلا خطا اور قصور کے ڈالے جاتے ہیں، کوئی غلطی نہیں ہے۔ اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک لفظ نہیں کہا کہ میری کوئی غلطی نہیں ہے، بلا غلطی کہ کیوں مجھے جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈالا جا رہا ہے۔ صبر کیا کیونکہ ان کو یقین تھا میرا رب جان رہا ہے میرے ظلم پر، میرا رب گواہ ہے میرے اوپر ہونے والے ظلم پر، میرا رب جان رہا ہے میری تکالیف کو، میرا رب جان رہا ہے میری پریشانی کو، ایک دن ایسا آئے گا کہ میرا رب میری ان تکلیفوں کو دور کر دے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس بات پر یقین تھا۔ اللہ نے یہ واقعہ جو بڑی تفصیل سے قرآن میں ذکر کیا ہے، ہم لوگوں کے لیے ذکر کیا ہے کہ جب ہمارے ساتھ بھی ایسا کبھی معاملہ آ جائے اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے رشتہ دار کے ساتھ، تو ہمارے اندر بھی صبر آنا چاہیے۔
کہ جاؤ میں نے چھوڑ دیا تمہیں اللہ کے واسطے، اللہ میرا نگہبان ہے، اللہ رب العالمین نپٹے گا تمہاری ظلم پر، تمہاری سرکشی پر، تمہاری بغاوت پر، تمہاری اس تعدی پر اللہ رب العالمین نگہبان ہوگا۔ یہ آدمی کے اندر جذبہ پیدا کرنا چاہیے، ایسا نہیں کہ معمولی سی باتوں پر آپ بدلہ لینے کے لیے اتر جائیں، آپ انتقام لینے پر اتر جائیں، آپ مقدمہ بازی پر اتر جائیں۔ میرے دوستو، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ روا نہیں ہے ہمارے لیے۔ ہم کو اسلام یہ سکھاتا ہے کہ جب تکلیفیں آئیں تو صبر کرو، جب پریشانیاں آئیں تو صبر کرو، کیونکہ اللہ کے محبوب پیغمبروں نے صبر کیا ہے۔ آج دنیا میں جو اختلافات اور لڑائیاں ہوتی ہیں اس میں 90% عدم صبر کا نتیجہ ہوتا ہے۔ سامنے والے آدمی کی بات ہم نے سنی، ہم برداشت نہیں کی، ہم بھی بولے وہ بھی بولا، تکرار اور جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے۔ صبر کا مادہ اگر ہمارے اندر پیدا ہو، عمر بڑھتی جائے صبر بھی آپ کا بڑھتا جائے، جو عمر بڑھتی جائے آپ کے اندر صبر کا، برداشت کا مادہ پیدا ہونا چاہیے۔ جیسے آپ کی عقل بڑھتی ہے، آپ کی فکر بڑھتی ہے، آپ کی سوچ بڑھتی ہے، آپ کی عمر بڑھتی ہے، ایسے آپ کے صبر کا مادہ بھی بڑھتے رہنا چاہیے۔ اور اگر دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو صبر کو لازم کرو۔ دنیا میں بغیر صبر کے انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک طالب علم اگر صبر نہ کرے اچھا طالب علم نہیں بن سکتا ہے۔ ایک بزنس مین اگر صبر نہ کرے تو اچھا بزنس مین نہیں بن سکتا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی کا ایک لازمی جز ہے صبر کرنا، صبر کرنا، صبر کرنا۔ گویا کہ پیغمبر نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو کہ سگے بھائی ایک دن ہے کہ مارنے جا رہے ہیں، کنویں میں ڈال دیا، اور ایک دن ہے کہ وہی بھائی جب ان کے پاس پہنچتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بدلہ نہیں کہا، لا تثریب علیکم، کوئی بات نہیں ہے، کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی سرزنش نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، ہنسی خوشی ہمارا پورا گھرانہ رہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ایک چیز ملتی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگی۔ ایک طرف آپ کی سب سے محبوب بیوی اور دوسری طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی۔ ایسے عالم میں معاملہ اتنا نازک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، صحابہ پریشان، وہ صحابہ جو اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار تھے، وہ صحابہ جنہوں نے نبی کے لیے اپنے آرام کو، اپنی راحتوں کو، اپنے گھروں کو، اپنے مکانوں کو انہوں نے ترک کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، وہ سارے کے سارے صحابہ ان کو دلی تکلیف تھی۔ آج دنیا کی سب سے پاک باز عورت پر تہمت لگی ہے، آج نبی کی بیوی پر تہمت لگی ہے، آج صدیق اکبر کی لاڈلی بیٹی پر تہمت لگی ہوئی ہے، اور اس تہمت لگانے والوں میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ میرے بھائیو، آج جو آپ برداشت نہیں کر پا رہے ہو، میں آپ کو بتاؤں کہ کیسے بڑے لوگوں نے برداشت کیا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاڈلی بیٹی جن کی عفت و عصمت کی گواہی عرش والے نے دے دیا، کہا فرش والو یہ بات سن لو تم، وہ پاک عفیفہ ہے، صدیقہ ہے، پاک دامن ہے، اس کی شہادت میرے رب نے دے دی ہے۔ وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا اونچا مقام تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے نبی ذرا بتاؤ کہ آپ کی نگاہ میں سب سے بہترین کون ہے، سب سے محبوب کون ہے، سب سے پیاری ہستی دنیا میں کون ہے؟ کہا کہ عائشہ ہیں، جو میرے نبی کی نگاہ میں اتنی پیاری ہوں، اور ان پر جب تہمت لگی تو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی میرے نبی کو، اور کتنی تکلیف ہوئی ہوگی صدیق اکبر کو رضی اللہ عنہ۔ ایسے نازک موقع پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی منافقین کے ساتھ ان کی آواز میں آواز ملا کر کے تہمت لگانے والوں کے ساتھ وہ بھی شریک ہو گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی، کہا حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں جو دیتا تھا، جو ان کی مالی مدد کرتا تھا، ان کی غربت، ان کی مفلسی، ان کی مجبوری دیکھ کر کے جو مالی تعاون میں دیتا تھا اب نہیں دوں گا۔
کیا کہا وہ مالی تعاون جو میں دیتا تھا اب نہیں دوں گا۔ میرے دوستو وجہ یہ تھی کہ غیروں نے اگر شرکت کی تھی اس تہمت لگانے والوں میں تو میرے رشتہ دار کو تو دفاع کرنا چاہیے، اگر دفاع نہیں کر رہا تھا تو خاموش رہنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے حد صدمہ ہوا۔ نبی کے بعد سب سے اونچا مقام پانے والا صدیق اکبر، وہ بھی دل رکھتے تھے، کوئی پتھر کا ٹکڑا نہیں تھا ان کے سینے میں۔ صدیق اکبر کا دل بھر آیا اور انہوں نے قسم کھا لی، کہا میں خرچ نہیں دے سکتا۔ ایسے موقع پر عرش والے نے وحی کا نزول فرما دیا، کہا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، کہا صاحب فضل جن کو میں نے مال و دولت سے نوازا ہے وہ قسم اس بات پر نہ کھائیں کہ ہم کسی غریب نادار کو نہیں دیں گے۔ اللہ نے آیت نازل فرما دی کس بات پر کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قسم کیوں کھائی کہ میں اس آدمی کو نہیں دوں گا۔ ذرا دیکھیے، ایک طرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے جس پر تہمت لگ رہی ہے اور تہمت لگانے والا ان کا رشتہ دار ہے، اور حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ اب اس رشتہ دار کو میں نہیں دوں گا جو دے رہا تھا مالی تعاون۔ اللہ کو یہ ادا بھی پسند نہیں آئی۔ مقصد یہ تھا کہ ابوبکر تم صبر کرو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قسم کا کفارہ دیتے ہیں اور وہ جو مالی تعاون دے رہے تھے وہ مالی تعاون کا سلسلہ جاری کر دیا۔ آپ آج معمولی سی بات ایک مسلمان کے ساتھ ہو جائے، معمولی سی بات اگر کسی مسلمان کا کسی مسلمان سے ہو جائے، کسی بھی شخص سے ہو جائے، میرے دوستو ہمیشہ ہم یاد رکھتے ہیں، ہمیشہ اپنے ذہن میں وہ بیٹھائے رہتے ہیں، نہیں یہ اسلام نہیں ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام اس سے بری ہے، میرا نبی اس سے بری ہے، قرآن بری ہے اور دین اسلام اس سے بری ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کے اندر تو وہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میرے بھائی نے غلطی کی ہے، چلو ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہمارا پڑوسی ہے اگر غلطی کی ہے، ہم کو گالی دی ہے، ہمارے گاؤں کا ہے نہیں ہے، مسلم ہے نن مسلم ہے، گالیاں دی ہے اس نے، ہم کو مارا ہے، ہم کو ستایا ہے، ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے، برداشت کا مادہ ہونا چاہیے۔ معمولی سی باتوں پر، معمولی حرکتوں پر نہ جانے ہم کیا کیا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت بتاتی ہے کہ ہمیں صبر کے مادے کو بڑھانا ہوگا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ عفت و عصمت حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں جو ہمیں ملتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو پاک دامن رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہت اچھا نمونہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پیش کیا ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ ایک دنیا کا سب سے حسین ترین انسان، دوسری طرف نوجوان، اور اس کے باوجود ان کو گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے، مالکن گناہ کی دعوت دے رہی ہے، سارے دروازے بند ہیں، تاریکی ہے، تنہا پن ہے۔ ایسے عالم میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو اس برائی سے بچایا۔ آج ہمارے نوجوانوں کو بھی چاہیے ایسے حالات جب پیش آ جائیں اپنے دامن کو اللہ کے لیے بچانے کی کوشش کریں، اپنے دامن کو داغدار نہ ہونے دیں، کیونکہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ سکنڈوں کی لذت برس آگ میں جھلسائے گی۔ یہ سکنڈوں کی لذت جو آج ہم کو ملے گی برس آگ کے اندر ہمیں جلائے گی۔ لہٰذا آج ہمیں جب ایسے حالات آ جائیں کہ ہماری عفت و عصمت داغدار ہونے والی ہو تو ہمیں حضرت یوسف یاد آ جانے چاہیے، حضرت یوسف کی سیرت ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام دنیا کا سب سے خوبصورت انسان ہے، غیر شادی شدہ ہے، اجنبی ہے، پردیسی ہے، غریب الدیار ہے، یہ غلام اور مزدور ہے، بادشاہ کی بیوی اس کو گناہ کی دعوت دے رہی ہے۔ ایسے عالم میں بھی گناہ کا ارتکاب حضرت یوسف سے نہیں ہوتا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، یہ بات یاد رکھو، ایک دن دنیا چھوڑ کر کے جانی ہے۔ یاد رکھو ایک دن ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، ایک ایک حرکت کا حساب دینا ہے، ایک ایک عمل کا رب کے سامنے حساب دینا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے فرشتے کوٹ کر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے سامنے، آپ کے سامنے جب پیشی ہوگی تو یاد رکھو وہ چیز ہم کو ہمیشہ کے لیے آگ میں جلائے،
اس لیے جب بھی ایسے نازک مواقع آ جائیں تو ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام یاد آنے چاہیے. حضرت یوسف کی سیرت، حضرت یوسف کی زندگی، حضرت یوسف کی عفت و پاک دامنی ہمارے نگاہوں کے سامنے آنی چاہیے. ایسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے وطن سے محبت کا پیغام دیا ہے کہ پوری کہانی پڑھیے قرآن کی. حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری حیات پڑھ ڈالیے. پوری حیات میں تکلیف ہی تکلیف نظر آتی ہے، جیل کے سلاخوں تک جانے تک میں، لیکن ایک لفظ بھی کہیں قرآن نقل نہیں کرتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے وطن واپس جانے کی کبھی تمنا کی ہو کہ اللہ اس غریب الدیار میں، اس اجنبی ملک کے اندر ہمارے اوپر یہ تکلیفیں آ رہی ہیں، چلو چھوڑ کر کے ہم کنعان اور فلسطین اپنے آبائی وطن چلے جاتے ہیں. کبھی انہوں نے اپنے ذہن میں، کبھی انہوں نے اپنے لب پر یہ جملہ نہیں لایا. آپ تصور کریں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصریوں کے سامنے بھی، اور جب اپنے والد محترم سے ملاقات ہوتی ہے اس وقت، اپنے بھائیوں سے جب ملتے ہیں تب، کبھی بھی انہوں نے اس بات کی شکایت نہیں کی کہ ہم کو اس ملک میں تکلیف ہوئی ہے، ہم اس ملک سے نکلنا چاہتے ہیں. میرے دوستو، ہم جس وطن میں رہیں اس وطن سے محبت ہمارے دین، ہمارے اسلام، ہمارے پیغمبر کی سنت رہی ہے. جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں اور ایک ٹیلے کے پاس کھڑے ہو کر کے مکہ کی طرف نگاہ اٹھائی. میرے آقا نے نگاہ اٹھا کر کے دیکھا، کہا مکہ تو محبوب ہے میری نگاہ میں، آج تیرے باشندے مجھے نہ نکالتے تو میں مکہ چھوڑ کر کے نہیں جاتا. یہ میرے پیغمبر کی سیرت ہے. لیکن دربھاگ ہے اس ملک کا، بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ ہم کو وطن دوست نہیں بلکہ وطن پرستی کی طرف دعوت دی جا رہی ہے. سب سے جو پریشان کن مسئلہ ہمارے سامنے ہے کہ ہم کو اس وطن سے محبت نہیں بلکہ اس وطن کی پوجا کی تلقین اور درس دی جا رہی ہے، جو اسلام ہم کو برداشت نہیں کرتا ہے، جو اسلام ہم کو تعلیم نہیں دیتا ہے. کیونکہ محبت کرنا ایک الگ شے ہے، پوجا کرنا، عبادت کرنا ایک الگ شے ہے. انسان اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، انسان اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، انسان اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، اپنے دوستوں سے محبت کرتا ہے، لیکن ان کی پوجا نہیں کرتا ہے، نہیں کرتا ہے، نہیں کر سکتا ایک مسلمان اس دھرتی کی پوجا. گویا کہ محبت اور عبادت دونوں کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا. ایک انسان محبت کر سکتا ہے جیسے انسان اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے اور دنیا کا ہر انسان محبت کرتا ہے لیکن ان کی پوجا نہیں کرتا، ایسے ہم اس دھرتی سے محبت کرتے ہیں لیکن پوجا نہیں کر سکتے. تو گویا کہ ہماری زندگی میں اس وطن کے ذرے ذرے سے محبت ہونی چاہیے. یہ پیغمبروں کی سیرت ہمیں بتاتی ہے، اللہ والوں کی سیرت یہ بتاتی ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بتاتی ہے کہ ہم اس وطن سے محبت کرنے والے اور اس وطن کے لیے جان دینے والے ہم ہونے چاہیے. اسی طریقے سے آخری نقطہ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک انسان اس ہندوستان کی سرزمین میں جہاں ہم اقلیت میں ہیں، ہماری تعداد کم ہے، ہمارے لوگ کم ہیں، اہل ایمان کم ہے، اہل اسلام کم ہے، ایسی جگہوں پر مقام حاصل کرنے کے لیے ہمیں دو چیزیں کرنی ہوں گی. ہمیں اس ملک کی خدمت کرنی ہوگی اور ایسی خدمت جو فراموش نہ کیا جا سکے. آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کو بھوکمری سے بچایا. وہ ملک جو تباہ ہونے والا تھا، وہ ملک جس کے باشندے مٹنے والے تھے، جو ایک ایک حبے اور دانے کے محتاج ہونے والے تھے، اس مصر کے باشندوں کو جو غیر اللہ کے پرستار تھے، جو کفار و مشرکین تھے، پورے شہر کے، پورے ملک کے باشندوں کو ایسی پالیسیاں حضرت یوسف علیہ السلام نے پیش کی کہ سارے کے سارے لوگوں کو بھوکمری سے بچا دیا. میرے بھائیو، یہ کرونا آیا، کتنے لوگ روڈوں پر آ گئے، کتنے صاحب حیثیت بے حیثیت ہو گئے، کتنے صاحب مال بے مال ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس پالیسی نہیں تھی. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وطن کی جس کے باشندے کفار و مشرکین تھے،
ستاروں کے پرستار تھے، چاند کے پرستار تھے، دیو دیوتاؤں کے پرستار تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں کے باشندوں کی جانوں کی حفاظت کی کہ ہمارا ملک قحط سے دوچار ہونے والا ہے، ہمارا ملک تباہی کے دہانے پر ہونے والا ہے۔ حضرت یوسف نے یہ نہیں سوچا کہ میں تو مومن ہوں، میں تو صاحب ایمان ہوں، صاحب اسلام ہوں، چھوڑو ان کافروں کو مرنے دو۔ نہیں میرے دوستو، اسلام یہ نہیں کہتا ہے، مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا، قرآن یہ نہیں کہتا ہے، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے 7 سال تک ایسی پالیسی بنائی کہ وہاں کے باشندوں کو بھوکمری سے بچا لیا۔ تو ایک دن آیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تخت و تاج کا ان کو مالک بنا دیا۔ آج مسلمان چاہتا ہے کہ اس ملک کی خدمت نہ کریں، یہاں کے لوگوں کی خدمت نہ کریں اور ہم کو اونچے سے اونچے مناصب مل جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 7 سال تک قحط سے دوچار ملک کو انہوں نے اپنی پالیسی سے ان کو بھوکمری سے بچایا، قحط سے بچایا، مرنے سے بچایا۔ تو وہی باشندے جو ستاروں کے پرستار تھے، وہی باشندے جو چاند کے پرستار تھے، وہی باشندے جو یہاں کے ذرے ذرے کے پرستار تھے، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں کی وزارت، وہاں کی منسٹری، وہاں کی حکومت ان کے حوالے کر دیا۔ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ اگر یہاں آپ اونچا مقام حاصل کرنا چاہتے ہو تو آپ کو علم کے زیور سے آراستہ ہونا ہوگا۔ حضرت یوسف کی خوبصورتی نے ان کو جیل میں پہنچایا اور حضرت یوسف کے علم نے ان کو تخت تاج کا مالک بنایا۔ آج بھی مسلمانوں اگر چاہتے ہو اس ملک کے اندر عزت، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری عظمت رفتہ واپس آ جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ وقار سے رہو اور خوشحالی کے ساتھ رہو، یاد رکھو آپ اپنے قلم کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے علم کی بدولت، جو اللہ نے تعبیر رویا کا علم دیا تھا، خوابوں کا جو علم دیا تھا، اس علم کی بدولت حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی حکومت مل رہی ہے، جہاں کے لوگ ستاروں کے پرستار ہیں، جہاں کے لوگ بادشاہوں کے پرستار ہیں، جہاں کے لوگ جانوروں کے پرستار ہیں، ان سب لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے دے دیا تھا اس علم کی بنیاد پر جو علم اللہ نے انہیں دیا تھا۔ تو مسلمانوں، ہمارے سامنے 2 ہی آپشن ہے، یا تو ہم اس وطن کی سیوا کریں، اس وطن میں رہنے والے باشندوں کی خدمت کریں، ان کی انتھک ان کے لیے ہم اپنی جانوں کو قربان کریں، دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے علم سے اس وطن عزیز کی خدمت کریں۔ یہ 2 چیزیں اگر ہمارے اندر آ جائیں گی تو یاد رکھو اس دنیا میں، اس ہندوستان کے اندر آپ کو کوئی بھی آنکھ نہیں دکھا سکتا ہے، کیونکہ آپ تو اس ملک کی سیوا کر رہے ہو، آپ اس ملک کے باشندوں کی عزت کر رہے ہو، آپ اس ملک کے باشندوں کی جان بچا رہے ہو۔ APJ عبد الکلام، آج کوئی مسلم ہو نن مسلم، ہر انسان احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ کیوں دیکھتا ہے؟ کیونکہ اس نے قلم کو پکڑ کر کے اپنے وطن کو وہ دفاعی قوت دی جو پورے ملک مل کر کے نہیں دے سکے۔ گرچہ ایک مسلمان تھا لیکن ایک سنگھی بھی عزت سے اس کا نام لیتا ہے، ایک غیر مسلم بھی جو لوگوں کو گالیاں دیتا ہے لیکن APJ عبد الکلام کو سلام کرتا ہے۔ کیوں؟ قلم کی وجہ سے۔ اس لیے اس وطن کی سیوا کرنے کی کوشش کرو اور ساتھ ہی ساتھ اپنے قلم کی طاقت کو مضبوط کر کے اس وطن کی خدمت کرو۔ یہ اگر آپ کے اندر جذبہ پیدا ہو جائے گا تو یقیناً آپ کو عزت ملے گی، سربلندی ملے گی اور آپ کی عظمت رفتہ دوبارہ واپس آ سکتی ہے۔ انہی چند کلمات سے اللہ رب العالمین سے آپ سے دعا کریں، آپ سبھی کے لیے اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آنے والی نسلوں کے ایمان کی، عقیدے کی تو حفاظت فرما اور ہمیں کتاب و سنت کی صحیح تعلیمات کو حاصل کر کے اس کو عملی جامہ پہنانے کی ہمیں اللہ کو توفیق دے، اور جہاں پر بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی مدد فرما، اور جو بے سمجھ ہیں اللہ انہیں سمجھ فرما، اور جو مسجدوں سے دور ہیں، مدرسوں سے دور ہیں، اللہ انہیں مسجدوں سے دور قریب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔